ایز اے پارلیمانی لیڈر آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا؟ کشمیریوں کی احتجاجی قوت کو، طاقت کو اور جذبے کو سلام۔ وابڈا کے معاملات پہ آپ نے دیکھا ناک سے لکیریں کھنچوائی، اور ابھی بھی یہ قوم ایسی ہے کہ ان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال عوامی جذبات کا احترام ہونا چاہیے، اور جو زیادتی ہو رہی ہے کشمیر میں، حکمرانوں کو ووٹ کے ناخن لینے چاہیے، اس کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان نہ بنائیں۔ سر کہا یہ گیا تھا کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ اسمبلی لگائی جائے گی، لیکن یہاں عوامی اسمبلی کے نام سے پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی لگائی گئی ہے، تو اس کی وجہ کیا اڈیالہ کیوں نہیں گئے جو پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو ان سے پوچھے نا جنہوں نے جانا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اڈیالہ کے سامنے۔ آپ نے آج عوامی اسمبلی میں اندر تقریر بھی کی ہے جو پی ٹی آئی نے لگائی تھی، اس تقریر میں آپ نے کیا کہا ہے؟ اس تقریر میں نے بیسیکلی ان کو بتایا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں پارٹی زوال پذیر ہے۔ ان کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا نے آپ لوگوں کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، اور یہ سوشل میڈیا گالم گلوچ کر کے آپ سب کو ڈراتا ہے، اور پورے پارٹی کی شناخت جو ہے انہوں نے مسخ کر دی ہے۔ گالم گلوچ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ باہر کوئی جاتا ہے سیاسی مخالف، اس پہ ٹرولنگ، نعرے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اور اس چیز سے ڈر کے یہ جو لیڈر تھے، یہ ان کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتے۔ غلط فیصلے پارٹی میں ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جو 30 سال جنہوں نے خان کے ساتھ نکالے ہیں، کب آپ لوگوں کی لائلٹی کام آئے گی اور خان کو جا کے بتائیں گے کہ جی یہ جو آپ کو بتانے آتے ہیں علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ، یہ اور ان کے 4-5 ساتھی اور جو گزشتہ 1 سال سے جاتے ہیں، یہ غلط فیصلے کروا رہے ہیں آپ سے، اور یہ ان کا کام ہے۔ جو 30 سال خان کے ساتھ نکال گئے، پارٹی کی بھی غلط فیصلوں کی وجہ سے آج دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہی میں نے آج ان کو کہا ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اس دن سے شروع ہو جائے جب 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہوا تھا، 9 فروری کو آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ میں نے یہ بھی کہا کہ شیرانی صاحب کے ساتھ خان نے معاہدہ کرایا، مہتا بن سگور صاحب کے اور اسد کیسر صاحب کے، وہ معاہدہ جناب اچانک کس نے متروک کرایا؟ ان چیزوں میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان کی انکوائریاں کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ تمام فیصلے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا نا کہ اسمبلی کے اندر جو ہیں شہباز شریف صاحب کو اردلی اردلی کے نعرے اور القابات سے پکار کے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ خان نے کل کہا ہے کہ یہ حکومت سے مذاکرات کریں، تو ہم یہ زبان اگر ہم اچھی استعمال کریں گے تو دوسری سائڈ بھی اچھی استعمال کرے گی۔ پارلیمان کو ہم نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے، آئے دن جو ہے گالم گلوچ، شور شرابہ، تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سینٹی کی طرف، سنجیدگی کی طرف اور شائستگی کی طرف جانا چاہیے۔ مروت خان صاحب کی فرسٹریشن کی کیا وجہ ہے؟ جیل میں تو ہر چیز ٹھیک ہے، ورزش بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی اچھا مل رہا ہے، فرسٹریشن کیوں ہے؟ لڑ کیوں رہے ہیں لوگوں کے؟ نہیں، آپ کو خان صاحب کی فرسٹریشن کا اندازہ کیسے؟ وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے، وہ ایک کھلاڑی ہے، اور میں جب تک ان سے ملتا آیا ہوں انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی ہمت بندھائی ہے۔ باقی جب آپ کی رسائی معلومات تک نہ ہو، پارٹی کے اسٹیک ہولڈرز تک نہ ہو، لیڈرز تک نہ ہو، تو پھر ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں۔ مروت صاحب آپ نے ایک بات کی ابھی جب آپ ٹاک کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اختیارات جو باہر لوگ ہیں انہیں ملنے چاہیے تاکہ وہ فیصلے کر سکیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اگر اختیارات ہوں تو وہ جینون فیصلے کر سکتے ہیں؟ کوئی نام ایسے سر آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ پارٹی میں 3-4 لوگ ایسے ہیں جو سنجیدہ بھی ہیں اور انڈسپیوٹڈ ہیں۔ ان لوگوں پہ مشتمل کمیٹی بنا دینا، ان کو اختیارات دیتے ہیں، ان کو یہ اختیار بھی دیں کہ سوشل میڈیا کو بھی جو ہے یا جو آپ کی آفیشیل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے۔ یہ جو آئے دن پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا شاخسانہ ہے، جو وہاں ان کے عوامل یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے نتائج برداشت کرتے ہیں اور نتائج بھگتتے ہیں۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی آج حکومت سے ناراض ہو